فیم والا ہے۔ تمام معززین محفل کو میرا سلام۔ حاضرین محترم، آج کے اس مافرین ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہاں کہ عشق و محبت کدھر کی ہجر و وصال، کہاں کہ عشق و محبت کدھر کی ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے۔ جناب والا، یہ شعر گہرے کرب اور درد کو اپنے اندر سموئے ہوئے یوں نظر آتا ہے جیسے صدیوں کی آفاقی سچائی نے اس شعر کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ملال انگیز ساتھوں نے مستقل طور پر ہمارے عہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ زوال و ادوار نے ہمیشہ کے لیے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ شرمندگی اپنا مقدر اور باوقار زندگی خواب بن گئی۔ ایسے دور المناک میں ایک حساس دل چیخ اٹھتا ہے کہ ہونٹ خاموش ہے ایک مرد کا سناٹا ہے، ہونٹ خاموش ہے ایک مرد کا سناٹا ہے، ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ جناب قدر، حسن و جمال کا جادو بے شک سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حسن و جمال کی لطافتوں سے دلوں کے گلستان مہکتے اور زندگی کی شگوفے چٹکتے ہیں۔ حسن قدرت کا انداز زیبائی ہے، جلوہ رعنائی ہے، روح کا اقرار ہے، غموں کی دھوپ میں جھلسنے والوں کے لیے سایہ بہار ہے۔ تاریخی ہستی شاہد ہے کہ حسن و جمال کے دل آویزیوں سے عشق و محبت زندگی پاتی ہے، اور پھر عشق و محبت کے جذبات بلاخیز جن سے امنگیں جمع ہوتی ہیں اور جذبات شوقی ہمالیہ کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے آمادہ عمل ہوتے ہیں۔ انہی سے مشکلات کو آسان اور ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی بدولت ویرانے شہروں میں اور بیابان گلستانوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی عشق بلاخیز کا قافلہ وقت کی تنابیں توڑ کر ستاروں پر چمنی ڈالے۔ لیکن جناب صدر عشق و محبت کی بلاخیزی اپنی جگہ، حسن و جمال کی جاذبیت اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت بدستور کربناک کیفیت سے آگاہ کر رہی ہے کہ ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے۔ ہم حسن و جمال کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن زندگی کے بحر بے کنار کی ایک بوند کے لیے ترسنے والے انسانوں کی ناکام حسرتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں انسانیت شرم سے منہ چھپا رہی ہے۔ ہم نے جس نام نہاد زندگی کی سلیپ اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے، کیا کبھی سلیپ کرنا کو محسوس کیا ہے؟ زندگی انسانیت سے عبارت ہے، لیکن انسانیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب انسانوں کی زندگی کے اسباب مفلسی کی گرد میں گم ہو جاتے ہیں۔ لرز کر جینا، موت کی بھیانک سائیں تلے جینا، پلکتے ہوئے جذبوں، ویران آنکھوں، مرگنا کہانی اور فاقہ کشی کے پہاڑ تلے دب کر جینا بھی کوئی زندگی ہے۔ اشارہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک کے مرے۔ زمین کیا اس کرن اناج اگلا تھا، زمین کیا اس کرن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک۔ جناب والا، اس ایوان سے نکل کر ذرا ان لوگوں تک جائے جنہیں عوام کہا جاتا ہے اور جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی۔ پیٹ خالی ہوں تو رازداروں کے سامنے رونا چاہے تو رویا نہ جائے۔ خالی پیٹ، پھٹے پیر، ہری پاؤں اور سر سے ننگے انسان جو فٹ پاتھ کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی بات کریں تو کوئی سننے کو تیار نہیں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہ جائے۔ کیا یہی وہ مستقبل ہے جس کے خواب ہم نے آنکھوں میں سجا رکھے تھے؟ یہی زندگی ہے جس کے لیے حسن و جمال کا خراج مانگ رہے تھے؟ حاضرین محترم، آج مائیں اپنے لخت جگر بیچ رہی ہیں، خودکشی قومی نشان بنتی جا رہی ہے، غریب خود سوزی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب بغداد لٹا تھا، جب دمشق ویران ہوا تھا، جب فلسطین، عراق اور بوسنیا میں لاشوں کے انبار لگے تھے، اس وقت بھی مائیں اپنے جگر پاروں کو بیچ کر زندگی کی خیرات کر رہی ہیں۔ جنگ عظیم اول اور دوم کو دیکھیے، انسانیت اپنی قبریں کھودتی نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی کے بقول، جب انسان روٹی کے ایک لقمے کو ترس رہا ہو تو وہ حسن و جمال کو دیکھے یا پھر روٹی کو۔ معلوم نہیں کہ گزشتہ ادوار سے اب تک ذلت و خواری کے مظاہر میں کس نے اپنے آنسوں کے سائے کی زبان دی ہوگی۔ انسان کی قیمت گرنے لگی
اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے، چوپال کی رونق بڑھنے لگی، بٹی کے دفاتر بڑھنے لگے، دھول اڑنے لگے بازاروں میں، بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوشو تہان، افلاس زدہ انسانوں کے ہر بیل بکے کھلیان بکے، افلاس زدہ انسانوں کے ہر بیل بکے کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے۔ جناب عالی، آئیے زندگی کا سراغ لگا، وہ زندگی جو ثابت ثروت اور صاحبان اقتدار کے کاف و ایوان کی زینت بنی ہوئی، وہ زندگی جو مہکتی ہے، چہکتی ہے، لیکن ہمارے مقدر میں سکنا نہیں ہے۔ عصر حاضر نے ہمیں کیا کچھ نہیں کیا، یہ خود کش حملے، مساجد، مقابر اور مقدس درگاہوں کا لٹتا ہوا تقدس، غربت و افلاس کا آخری نقطۂ عروج۔ اب تک موت سستی تھی، لیکن زہر بھی نایاب ہو گیا تو جینا روز محشر سے کم دردناک نہ ہو۔ ان سے پوچھیں جو مر مر کے جیتے ہیں اس تمنا میں کہ شاید کل ہی روز محشر وفا ہو۔ صدر محترم، ہمارے بہت سے دانشور تو عصر حاضر کو انسانیت کی معراج قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ کیسی معراج ہے کہ چاروں طرف سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، نالا و فریاد، غربت و افلاس کے پھنکارتے ہوئے عفریت، بدحالی، بیکاری، غزل و غارت اور استبدادی طاقتوں کا ہماری مقدس سرحدوں پر دستک کا شوق۔ ہم نے تو لوگوں کو مرگے نہ کہانی دینے کے بہانے جنت کی ٹکٹ فروخت کی۔ جناب والا، اب میرے دیش میں عجب تماشا سب رکھا ہے۔ عصری جب سماجی گھٹن، سیاسی حبس، طبقاتی استحصال کی دلدل میں دھنسے، ابہام کی سیاہ چادر اوڑے، اس معاشرے میں عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم اپنے پر پھیلائے، دم توڑتے انسان کی ہچکیاں نکالتے۔ خون کے رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ رہے ہیں، ہوا کی بیٹی حوث میں سولی چڑھ رہی ہے، کل تک سونا اگلنے والی مٹی آج لہو چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو لوگ ترستے زندگی کے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ان چیختے چلاتے نعروں میں کوئی میں کس سے اپنا کہوں؟ لوگ دھڑا دھڑ کیوں مر رہے ہیں؟ بنت ہوا کی عزت کا رکھوالا کون؟ ان سوالوں کے مختلف جواب